بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے نفاذ کے بعد بھارتی فوج پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے، جس میں متعدد بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، بھارتی میڈیا کے مطابق سری نگر کے قریب بھارتی ملٹری فورس CPRF پر گرنیڈ بم سے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں آخری اطلاعات تک 5 فوجی اہلکار ہلاک ہو چکے تھے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی جانب سے 5 اگست کو ظالمانہ کرفیو نافذ کیے جانے اور علاقے کی خود مختار حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بھارتی فوج پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قدم قدم پر بھارتی فوج تعینات ہے، اس کے باوجود بھارتی فوج پر سری نگر کے قریب حملہ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حملہ گرنیڈ بم کے ذریعے کیا گیا، جس کے نتیجے میں 5 بھارتی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ناظرین اکرام، مزید یہ بتایا گیا ہے کہ حملہ بھارتی فوج کی پیراملٹری فورس CPRF پر کیا گیا ہے۔ بھارتی فورس کے اہلکار گشت میں مصروف تھے جب ان پر گرنیڈ حملہ کیا گیا۔ حملے میں جہاں 5 فوجی اہلکار ہلاک ہوئے، وہیں متعدد زخمی بھی ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج پر ہونے والا یہ سب سے بڑا حملہ ہے۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ اس حوالے سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ بھارت اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کر سکتا ہے۔ بھارت کی مودی سرکار پاکستان سے جنگ چھیڑنے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے عالمی برادری کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ ممکنہ طور پر بھارتی حکومت خود مقبوضہ کشمیر میں اپنی ہی فوج پر حملے کا ایک ڈرامہ رچا کر پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارتی قبضے کے 72 برس مکمل ہونے پر 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر مقبوضہ وادی میں حریت رہنما سید علی گیلانی کی کال پر ہڑتال کی گئی ہے، جبکہ بھارت کی جانب سے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سے قبل نافذ کیے گئے کرفیو کو 84 دن ہو گئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے برصغیر کی تقسیم سے متعلق اور کشمیریوں کی خواہش کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر جابرانہ قبضہ کیا تھا۔ ناظرین اکرام، 5 اگست کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور غیر قانونی اقدام کے بعد وادی میں کرفیو نافذ ہے، تاہم سری نگر کے لال چوک کی جانب ریلی کو روکنے کے لیے مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما سید علی گیلانی نے کشمیریوں کو ہڑتال کی کال دی تھی۔ اس حوالے سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ہم کشمیر کے عوام سے لال چوک کی جانب پرامن مارچ کرنے اور دھرنا دینے پر اصرار کرتے ہیں، تاکہ پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ کشمیری عوام کو اپنی مزاحمت زندہ رکھنے کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن ذرائع کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں، جس نے ہمارے بنیادی حقوق چھین لیے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں کشمیر لبریشن سیل، حریت اور مذہبی تنظیموں کے زیر اہتمام ریاست کے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں میں ریلیاں اور احتجاج اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی ہدایت پر اضلاع اور تحصیل انتظامیہ کی طرف سے یوم سیاہ منانے کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، یوم سیاہ کے حوالے سے بڑی تقریب دارالحکومت مظفر آباد میں ہوئی، جہاں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان تقریب کی صدارت کی اور تقریب کے اختتام پر ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی 72 سالہ جد و جہد کو اجاگر کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیوں، سیمیناروں سمیت مختلف پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق بیرون ملک پاکستانی مشنز کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ یوم سیاہ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پروگرام منعقد کریں اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں، مقامی ارکان پارلیمنٹ، تھنک ٹینکس اور دوسری شخصیات کو ان پروگراموں میں مدعو کیا جائے۔